رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. یہ چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا دل اللہ کی محبت کی آماجگاہ بنے، ہمارے دل میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق آئے، دعوے نہیں، باتیں نہیں، بہت بلند بانگ آرزویں نہیں، تمنائیں نہیں، سچی محبت دل میں لانا، اللہ کی محبت، اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے دل کو ان محبت کے چراغوں سے روشن کرنا، یہ انسان کے دل کو دل بنائے گا. ہم نے تو اپنے دل کو کباڑ خانہ بنا لیا، ہم نے اپنے دل کو طرح طرح کی مادی چیزوں کا مرکز بنا لیا، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے دل میں بھری ہوئی ہیں، اسباب کی محبت، وجاہت کی محبت، دنیا کی چیزوں کی طرف جھکاؤ، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کی تلاش. ہمارے دل دنیا بھر کی غلاظتوں اور نجاستوں کا مرکز بن رہے ہیں. اور جب دل اس طرح کے ہو جائیں تو قرآن کے الفاظ میں سن لیجئے کہ دل موجود رہتے ہوئے بھی اندھے اور نابینا ہو جائیں گے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اسی کو قرآن میں کہا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے وہ دل اندھے ہیں جو ان کے پہلوؤں میں. دل اندھے ہو، یہ جو فتنوں کو ہم قبول کر لے رہے ہیں، یہ جو طرح طرح کی چیزوں کو ہم گوارا کر لے رہے ہیں، یہ جو ہمارے اندر احقاق حق کا مزاج کمزور ہو رہا ہے، ابطال باطل کا مزاج کمزور ہو رہا ہے، یہ جو منکر پر نکیر ہم نہیں کر پا رہے ہیں، یہ جو امر بالمعروف نہیں کر پا رہے ہیں، اتنے سنگین حالات میں بھی ہم اپنی ملت کے لیے خدمت کی راہوں پر نہیں چل پا رہے ہیں، ایسے سنگین وقت میں بھی ہم امت کو بچانے کے لیے آگے نہیں آ پا رہے ہیں، اپنے وسائل، اپنا مال، اپنے اسباب ہم نہیں لٹا پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. دل اندھے ہو رہے، دل فتنوں کی طرف لپک رہے، دل گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے کالے پڑ رہے ہیں، سیاہ ہو رہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی واعظ و نصیحت دل پر اثر انداز نہیں ہوتی. دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، ارشاد ہوا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. دھیان سے سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. ارشاد ہوا کہ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے لمن کان له قلب، کہ جن کے پاس دل ہے، یعنی جن کا دل اپنی اصل حالت پر ہے، جن کا دل اپنی اصل فطرت پر ہے، جن کے دل کے اندر ابھی تازگی ہے، جن کے دل کے اندر شفافیت ہے، جن کے دل کے اندر اللہ تعالی کی تجلیوں کا مرکز بننے کی صلاحیت ہے. خواجہ میر درد نے کہا تھا نا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. انسان کا دل وہ چیز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل تجلی گاہ ربانی بنتا ہے، دل تجلی گاہ ربانی بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے جلوے انسان کے دل میں آتے ہیں اور عجیب کیفیتوں سے انسان گزرتا ہے. وہ دنیا ہی الگ ہے، وہ جہان ہی الگ ہے کہ جہاں انسان کے دل پر خدا تعالیٰ کی تجلیات جلوگر ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی لذت حاصل ہوتی ہے. یہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، یوں ہی نہیں کہا کہ الہی لا یطیب النہار الا بذکرک ولا تطیب اللیل الا بمناجاتک، کہ اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات بھلی نہیں معلوم ہوتی مگر تیری مناجات کے ساتھ.